اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ میں شادی نہیں تب تک کروں گی جب تک کوئی مجھے میرے ٹکر کا نہ ملے. تو خواتین و حضرات پھر اسی سے شروع کرتے ہیں کہ کومل عزیز خان تم نے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ Oh my God! ریٹنگ چاہیے احمد علی بٹ کو, ریٹنگ چاہیے. مجھے یہاں کے لوگوں نے بڑا کہا کہ یار بٹ صاحب آپ سے بڑی پھوپھی کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تو پھر میں پھوپھی بن کے دکھاتا ہوں. تو ابھی تک شادی کیوں نہیں کی تو نے؟ نہیں ہوتا کہ وہ ہر مائی کہتی ہے اے کوئی مسئلہ ہوئے گا انہیں حال تک بیاہ نہیں کیتا. لانگ آنسر دینا ہے یا شارٹ آنسر دینا ہے؟ ہمارا لانگ فارمیٹ ہے, اس لیے لانگ فارمیٹ ہے. چلے صحیح ہے, ہم آپ کو تھوڑا لمبا کر کے بتاتے ہیں. لمبا کر کے سین یہ کہ فار اے لانگ ٹائم مجھے کرنی نہیں تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ کبھی دل ٹوٹا ہے؟ بہت بار. اوئے ہوئے ہوئے, دل تو ہوتا ہی ٹوٹنے کے لیے. کیا بات ہے, رائٹ, لیکن مطلب دل پھینک تو نہیں آپ؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. تو پھر کیوں دل ٹوٹا؟ دل ٹوٹتا رہتا ہے اگر آپ کسی بھی چیز سے شدت سے محبت کرتے ہیں, چاہے وہ انسان ہو یا چاہے وہ گول ہو یا کچھ بھی ہو, یا وہ کتا ہو جو آپ نے کمپیئر کیا تھا. Oh my God! I did not say that. نہیں بٹ یو ڈیڈ بیک ان دی ڈے. ریسرچ کر کر آتے ہیں. آپ کیا سمجھیے میں یہاں ویلا بیٹھا ہوتا ہوں؟ یہ کیا ہے, یہ جنم پتری جو آئی ہوئی ہے میرے سامنے, یہ کیا ہے؟ بالکل ویلا نہیں ہے انہوں نے. تو صحیح سوال تو بتائیں, کیا سوال ہے؟ سوال ہے تھوڑا سا پہلے آگے ہیں, مائک کے پاس ہیں یہ. اب مجھے بات بتائیں کہ ابھی تک آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ سب سے پہلے جو اس پہ ڈیبیٹس آ رہی کہ اچھا احمد کو کیا تکلیف تھی, میں نے کہا اس چیز کو تو ہم لوگ پہلے باہر نکال لینا. وائی؟ See, for a long time I didn't want to get married because مجھے پہلے اپنے کریئر پہ فوکس کرنا تھا. یہ میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ دیکھیں, I did not have a brother, right? I only have one sister. And پھر میرے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی 9 سال پہلے, رائٹ. تو مجھے پتا تھا کہ اس پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر جب میرے پاس کوئی میل فگر نہیں ہے, رائٹ, اینڈ آئی کم فرام اے مڈل کلاس فیملی, رائٹ, جس میں ہم لوگ مڈل کلاس بھی ہیں اور بھائی اور ابا بھی نہیں ہیں, تو اگر میں شادی کروں گی تو میں کسی مشکل سچویشن میں اس طریقے سے پھنس سکتی ہوں کہ اگر اف اٹس ابیوزیو اور اگر مجھے چھوڑنا ہے اس سچویشن کو, تو میرے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوگا, بیکاز واپس جانے کے لیے بیک اپ اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو فرسٹ آئی ریئلائزڈ کہ مجھے وہ بیک اپ خود بننا پڑے گا اب, رائٹ, بفور آئی گیٹ میریڈ. کیونکہ آلسو آئی وانٹ ٹو میری سم ون جو میری ٹکر کا ہو, سکسیزفل ہو, بہت اچھا ہو. تو وہ گولڈ ڈگر والا بھی کامنٹ آیا ہوا تھا آپ کا. گولڈ ڈگر تو میں بہت اچھی گولڈ ڈگر ہوں میں, اور میں دل سے کہتی ہوں کہ میں گولڈ ڈگر ہوں. لڑکوں کو خوبصورت لڑکیاں پسند ہوتی ہیں, خوبصورت لڑکیوں کو پیسے والے لڑکے پسند ہوتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اس کو دیکھیں, اور پیسے خود سے کمائے جانے والے. دیکھیں گولڈ ڈگر تو چلے آتی ہے سمجھ کے بھائی, a woman wants کہتے سیکورٹی, اور بندہ اور اپنے لیے نہیں, کبھی کبھی آپ کو اپنے بچوں کے لیے چاہیے ہوتی ہے, رائٹ. اور اسپیشلی جس طرح سے ہاؤ آئی گرو اپ, آئی ریئلائزڈ کہ میری ایجوکیشن جو ہے اس میں پیسوں کی, جتنی آپ کے پاس اچھے پیسے ہوتے ہیں اتنی اچھی آپ اپنے بچے کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں, رائٹ. تو آئی واز ویری انٹیلیجنٹ اور میں ہمیشہ ٹاپ کرتی تھی کلاس میں, لیکن کچھ ایجوکیشنل اپرچونیٹیز میرے ہاتھ سے نکل گئی تھیں کیونکہ میرے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے بہت ارلی آن لائف میں ریئلائز کیا کہ منی کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے, اور میں نے لائف کی ریالٹیز بہت جلدی دیکھ لی تھی. تو اس کے حساب سے میں نے اپنی لائف میں ڈیسیجنس لیے ہیں, اور جو میں اپنی لائف میں چاہتی ہوں میں اسی کے حساب سے چاہتی ہوں. تو سملرلی بیک ٹو یور میرج کویشچن, تو شروع میں تو مجھے یہ تھا کہ بھائی میں ایک ابیوزو سچویشن میں پھنس سکتی ہوں اگر میں جو ہوں شادی کر لوں. اور دیکھیں مجھے اس ٹائم پہ 10 سال پہلے بھی اچھے لڑکے مل رہے تھے, رشتے آئے تھے, بہت زیادہ آتے تھے, رائٹ. تو کر تو لیتی میں شادی, لیکن اب جس کے پاس بیک اپ نہیں ہوتا نا, پیچھے واپس جانے کی جگہ نہیں ہوتی, تو وہ آگے والا بندہ اچھا ہو کے بھی کبھی ابیوزو ہو سکتا ہے, رائٹ. لیٹس سے اچھا ہو کے بھی وہ کبھی چیٹ کر سکتا ہے, کبھی ابیوزو ہو سکتا ہے, بیکاز دے نو کہ یہ جائے گی تو کہاں جائے گی, رائٹ. بٹ دیٹس اے ویری ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ سینیریو ہو سکتا ہے. اگلا سینیریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یو فائنڈ سم ون ہو ول ایلیویٹ یو, ہو کین بی دیٹ پرفیکٹ پارٹنر, اینڈ you both can work towards. How do you decide that? No, but how do you decide the other way then? You just play safe. Exactly. So دیکھیں وہی تو ہے نا کہ that's one way of looking at it, کہ یا تو آپ safe play کر لیں, یا آپ دوسرا کہ you take chances also. I'm not saying کہ بھائی مطلب کریں and all that. I'm just saying there are two ways of looking at everything. میں وہ چانس نہیں لینا چاہتی تھی. میں وہ چانس بالکل بھی نہیں لینا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی پہلے میں safe ہو جاؤں. But you want someone who can at least afford you, and who can actually
بی ایٹ اے پلیس کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ بھائی جان کہ بھائی جان فقرا نہ ہو, اپنے آپ کو بھی سپورٹ کرے, مجھے بھی سپورٹ کرے. مجھ سے زیادہ بچوں کی ایجوکیشن, وہ بچے تو بعد میں ہونے, پہلے تو آپ نے بچے پہلے ہی آ گئے. میں تو ویسے میں فلی سپورٹڈ ہوں الحمدللہ بائی مائی سیلف, سو لائک دیٹس ناٹ اے پرابلم. اچھا ایک اور چیز مجھے یہ تھی کہ مجھے نا لائک آئی وانٹیڈ سم ون ہو از ریئلی سکسیزفل اینڈ سیلف میڈ سکسیزفل, لیکن آپ کے اوپر گولڈ ڈگر کا لیبل آ جاتا ہے جب آپ نے خود کچھ نہیں کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی کر لیتے ہیں, ہم بھی سیلف میڈ اور سکسیزفل ہو جاتے ہیں. پھر مانگنا تو صحیح ہے نا. آپ نے وہ کانسیپٹ تو سنا ہوا ہے نا شوگر ڈیڈی کا. جی جی obviously. آج کل شوگر مومیز آئی ہیں, آپ کو پتا ہے نا, بڑی ٹھیک ٹھاک ہو. الحمدللہ اب اس پوزیشن میں آ رہے ہیں ہم. مرد حضرات بالکل بھی نہیں, تھوڑا سا توجہ دیں. اچھا چلے یار, یہ شادی والی بات تو اللہ کرے آپ کے نصیب میں جو بہتر ہو وہی آئے زندگی میں. ہاں آپ کو میری لاجک تو سمجھ آئی نا. جی جی مجھے سمجھ آ گئی. بس ٹھیک ہے, کچنگ خوشی. آگے بڑھتے یار, کافی کنٹروورشل بیانات دیتی رہتی ہیں آپ. سچ اچھی بات ہے, مگر وہ پھر لوگ سچ کو آپ کو پتہ ہے ٹوسٹ بھی بڑا کر دیتے ہیں. اور یہاں پاکستان میں سچ بولنے والے جو ہوتے ہیں وہ ان کا سچ کا بول بالا ہوتا ہے, پھر آپ کو پتہ ہے پیپل آرنٹ. اور پلس آئی تھنک ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم لوگ ویسے ہی ایک اسٹرانگ آؤٹ اسپوکن وومن سے ڈرتے ہیں. ہم لوگ انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں بول رہی ہے, مطلب اس کا دماغ کیوں چل رہا ہے. ڈرتے بھی ہوں اور بہت پیار بھی کرتے ہیں, دونوں چیز. وہ تو ظاہری بات ہے, ایک آپ کا دو اینڈز آف دی اسپیکٹرم ہے. دیر از فیئر. فرائڈ کیا کہتا ہے بھائی, فرائڈ مطلب یہی کہتا ہے نا کہ بھائی آپ جب کسی سے انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں تو اٹریکشن وہیں سے آتی ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ یس I'd rather be feared and respected. اچھا, yeah. Did you grow up in that environment? I was raised to be excellent at everything. I was raised that way. کیسا تھا بچپن آپ کا, was it بڑا ہی مشکل, بچپن تو تھا ہی نہیں. You belong to آپ نے کہا کہ مڈل کلاس فیملی تھا, تو آپ کے والد صاحب لائر تھے. So I wouldn't say کہ you came from a privileged family, but there were struggles. اس کے اندر you grew up in a conservative environment یا you were given that freedom کہ ہاں یار یہ چیز کر سکتے ہو. تو کنزرویٹیو ان ٹرمز آف ڈریسنگ اور وغیرہ میں آپ کو کنزرویٹیو ہونا ہوتا ہے, لیکن پڑھائی میں بہت لبرل تھے. پڑھائی کے لیے اجازت ہے کہ آپ کویڈ میں بھی پڑھ لیں, آپ لڑکوں سے بات بھی کر لیں, لیکن when it comes to like مجھے سختی تھی کہ میں نے, اب تو میں نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا, لیکن میں until the age of 20 دوپٹے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, اور زیادہ اپنے اپوزٹ جینڈر سے پڑھائی کے علاوہ بات نہیں کرنی. تو اس طریقے سے ہم کنزرویٹیو تھے. ہمارے گھر پہ ٹی وی نہیں تھا, میں نے کبھی کیبل نہیں دیکھا ہے. انتاکشری میں بہت بری ہوں کیونکہ مجھے کوئی سے بھی گانے نہیں آتے کیونکہ میرے گھر پہ ٹی وی نہیں تھا. تو وہ والی بھی چیز تھی, لیکن لبرل پڑھائی کے معاملے میں تھے, اینڈ دیٹ ماشاء اللہ ہیز ریئلی پیڈ آف. میری زندگی آئی ایم سو گریٹفل کہ میرے گھر والوں نے مجھ پہ بہت سختی کی تھی, بہت زیادہ سختی کی تھی پڑھائی کے اوپر. ہمیشہ جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس پہ ساری سختیاں نکلتی ہیں. نہیں میری دوسری بہن پہ بھی اس پہ بھی سختی تھی. تو اس کی وجہ سے آئی واز جسٹ ایکیڈیمکلی ویری اسمارٹ, اور میری امی بہت محنت کرتی تھیں مجھ پہ. وہ اسکول ٹیچر ہوتی تھیں, میری پیدائش سے پہلے ٹاپ اسکول ٹیچر تھیں, تو انہوں نے مجھے پڑھایا اس طریقے سے کہ بس پرفیکٹ ہینڈ رائٹنگ اور پرفیکٹ جو آپ کی اسپیلنگ اور میتھ اینڈ ایوری تھنگ واز پرفیکٹ. تو اب ناؤ دیٹ آئی رن اے بزنس رائٹ, تو which is called Omal by Komal. It's a clothing brand, e-commerce brand ہے. And I think the most successful one in clothing amongst all celebrities, I would say. So you, because of that, you are more inclined towards the business side of things rather than the creative side of things. I love creativity. میں نے بزنس کیا ہی اس لیے ہے, جیسے ہماری بات ہو رہی تھی ابھی آف کیمرا, کہ مجھے کریٹیوٹی کرنی تھی لیکن آن مائی اون ٹرمس. Okay. تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑا, تو پلان اس طرح سے ہوا کہ میں نے اپنی پڑھائی پوری کمپلیٹ کی. میں نے اپنا او لیولس کیا, اس کے بعد میں نے اپنا اے لیولس کیا, اس کے بعد پھر میں نے, اچھا یہ سوال بہت آتا ہے کہ میں کلیئر کر دوں, لوگ کہتے ہیں کہ مڈل کلاس ہے تو او لیول اور اے لیول کیسے چلے گی. او لیول اور اے لیول بھی میں نے اسکالر. مڈل کلاس اللہ معاف, یہ تو نہیں مطلب کہ بندہ فوڈ اسٹیمپس پہ زندہ رہ رہا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں, مطلب یہ الحمدللہ بیچارے لوگوں کو نہیں پتا نا, تو چلیں ایجوکیٹ کر دیتے ہیں. ویسے میں میٹرک سسٹم کے اسکول میں پڑھتی تھی. 8ویں جماعت میں میرا ایک ٹیچر تھا جس نے میری امی کو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ پہ سائڈ کر کے بولا کہ یہ پڑھنے میں بہت اچھی ہے, اسے کس اسکول میں ڈالا ہوا ہے, ایسے کسی اچھے اسکول میں ڈال دیں. تو اماں ابا نے مجھے الگ سے سائڈ پہ کر کے کہا کہ کومل
ہم تمہارا اسکول بدل رہے ہیں, لیکن اس اسکول میں جا کے جو بچوں کے پاس چیزیں ہوں گی وہ نہ مانگنا. میں ابھی پکی نرڈ, میں نے کہا جی ہم ابا جیسے آپ کہیں بس مجھے آپ بھیج دیں. سو آئی وینٹ, انہوں نے میرا اسکول چینج کیا, میں او لیول کے سسٹم میں آئی 8th گریڈ میں. 8 سے لے کے 11 تک میں نے اپنا او لیول میں اسٹریٹ ایز لے آئی. تو مجھے جب بچے کو ایک دم ایک آپ بڑی ٹرانزیشن دیتے ہیں, obviously بات ہے کیسے مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ مطلب چیزوں سے اٹریکٹ نہ ہو, انسیکیورٹیز آپ کو آ جاتی ہیں, انٹیمیڈیشن ہو جاتی ہے کہ یار اس بچے کے پاس یہ ہے, فیشن کی سینس آ جاتی ہے, مطلب میں آئیز آن دا پرائز والی بنتی ہوں. مجھے بس وہ بلز آئے, وہ پرائز دکھتا ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں. مجھے سائڈ پہ ڈسٹریکشن نہیں ہوتی.